الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ ابھی ہم نے نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ والضحیٰ سنی۔ سورۃ والضحیٰ دراصل میرے کملی والے کی نعت ہے، محبت کا بیان ہے، حضور کی شان ہے۔ میرے حضور کی زلفوں کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اتنا راضی کریں گے جتنا آپ راضی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، میرے کملی والے کی سفارش، میرے حضور کی سفارش، اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے، اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، جس کو کہتے ہیں بے چینی اور بے کلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں؟ فرمایا دو راستے ہیں، عجیب سن لیں بات، غور سے سنیے گا۔ فرمایا دو راستے ہیں، یا اللہ سے حال مانگ، اللہ تجھے پریشان کرے، تجھے غریب کرے، فقیر کرے، تنگ دست کرے، در در کا منگتا کرے، در در کا بھکاری کرے، در در کا محتاج کرے، در در کی ٹھوکریں کھا، یہ اللہ سے حال مانگ۔ تو وہ ڈر گیا، کہنے لگے نہیں مانتا۔ تو فرمایا پھر اپنے اندر کا اضطرار اپنے اندر پیدا کر، مضطر خود ہو، جیسے رونے کی کیفیت بنائے۔ میں مثال دے رہا ہوں، لمبی دعائیں کریں، پھر لمبی دعائیں کریں۔ آپ نے محسوس کیا رات ہم نے تسبیح گھمانے والا تیسرے کلمے کا عمل کیا، تھوڑی ہی دیر میں کیفیات بننا شروع ہو گئی تھی۔ اگر ہم بہت زیادہ کرتے تو چیخ و پکار آہ بکا ہوتی، اور کیفیت ہی تھی۔ رات کا جو عمل ہے اور اس کا فائدہ صرف ایک بندے نے بتایا ہے کہ اس تیسرے کلمے کے عمل کی طاقت کیا ہے، اور میں نے وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور جے پال جوگی کی ساری کہانی پچھلے 28ویں روزے میں سنائی تھی، اور یہ 28ویں روزے میں یہ عمل کروایا تھا۔ میں جا حال مانگ کہ تیرے اوپر حال آئے، یا مضطر ہو جا، مضطر بے چین ہو کے پڑھ اس کو۔ میں نے تو تجربہ کیا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اس نے پایا ہے، جس نے بے چین ہو کے پڑھا ہے اسے ملی ہے منزل۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، وہ کہنے لگے میرے جمعے کا دن تھا، والد صاحب کہنے لگے بیٹا پیسے نہیں ہیں گھر،
हम आटा बेचते थे, आटे की बोरियां आजती थी। मैंने कहा बाजी दुकान बंद है। कहने लगे बेटा वज़्ज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे। वज़्ज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे। कहने लगे मैंने वज़्ज़ुहा पढ़नी शुरू कर दी। मैं वज़्ज़ुहा पढ़ता गया, पता नहीं कहां से गाहक आए। कोई इतना कहे, कोई इतना कहे, कोई इतना कहे। मैं 1.5 बोरी बेच के आ गया, आटे की 100 किलो की बोरी, 1.5 बोरी बेच के आ गया। अब्बे के हाथ में पैसे रखे। अब्बा ने कहा बेटा ये तो हम रश के दिनों में भी इतना नहीं बेचते। तो उन्हें कोई सूरत ज़ुहा ज्यादा ही पढ़ ली थी। सूरत वज़्ज़ुहा मुस्तरब को फायदा देती है, बेचैन को फायदा देती है। जो बेकली और बेकरारी की कैफियत में हो, जो हालत इस्तिरार में हो, जो ऐसा हो कि डूब रहा हो, उसे पता है कोई बचाने वाला नहीं, वो कैसे पुकारेगा, वो कैसे फरियाद करेगा, वो कैसे दर्द भरी आवाज निकालेगा, उसका कैफ क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी, उसके पुकारने के अंदाज क्या होंगे। किसी ने एक अल्लाह वाले से कहा कि आपकी तकरीर में सुरें नहीं होती, लोग सुर को बड़ा पसंद करते हैं। अब जवाब जरा गौर से सुनना। कहा जिसके घर में मैयतें पड़े हों वो सुर से रोएगा या गम से रोएगा? तो गम से रोएगा। कहा कि मेरे हबीब कमली वाले की सुन्नतें, फराइज ये सब टूट गए, ये सब मिट गए, तो बता मैं फिर सुर से बात करूं या गम से बात करूं? मेरे घर में कमली वाले के फर्ज, सुन्नतें, वाजिबात, हलाल हराम, इसके मैयतें पड़े हैं, इसके लाशें पड़े हैं, तो बोल मैं दर्द से बात करूंगा या सुर से बात करूंगा? इस्तिरार, इस्तिराब। अम्मा युजीबुल मुस्तर इज़ा, कौन है जो मुस्तर दिल की सुनने वाला है? मेरा अल्लाह कहते हैं मैं हूं। सूरत वज़्ज़ुहा। कोई चीज गुम हो गई है, कोई बंदा गुम हो गया है, मियां बीवी से कोई रूठ गया है, रिस्क की वुसअत है, रिस्क गुम हो गया है, गाहक गुम हो गया है, बरकत गुम हो गई है, इज्जत गुम हो गई है, शान शौकत गुम हो गई है, आफियत खत्म हो गई है। मैं चाहता हूं कि वज़्ज़ुहा के कमालात मुझ पे खुलें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। जिंदगी में कोई एक मामूल बना लें। 2 दफा, 3 दफा, 11 दफा, 40 दफा, 21 दफा मामूल बना लें। इसके राज खुलेंगे, इसकी बरकतें खुलेंगी, इसके कमालात खुलेंगे। और एक अमल मैं बताया करता हूं जिस पे 3 मिनट लगते हैं। सूरत वज़्ज़ुहा में कितने काफ? 9 काफ हैं। हर काफ के ऊपर 9 बार या करीम पढ़। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपनी नाकामी, अपने मसाइल, अपनी तकलीफ, अपनी जिंदगी का तसव्वुर करते हुए या करीम, या करीम। और तसव्वुर हो तो करीम है शहंशाह, तेरे लिए कौन सी देर है, मेरे लिए ये नामुमकिन है, मेरे लिए ये मुश्किल है, अल्लाह मेरे लिए परेशानी है, पर तो शहंशाह लजपाल है, तेरे लिए कौन सी देर है। सूरत वज़्ज़ुहा का अमल, सूरत वज़्ज़ुहा, इस अमल में बड़ी ताकत और तासीर है। इस अमल में बहुत कमाल और अजमत है। ये अमल एक ताकत रखता है, एक तासीर रखता है। साल साल से तस्बीह खाना इस अमल के फायदे, इस अमल के कमालात, इस अमल की बरकत, इस अमल की तासीर साल साल से तस्बीह खाना बता रहा है। साल साल से इसकी तासीर बता रहा है। और लोग मालदार हुए हैं, मालदार हुए हैं, लोगों के उजड़े घर आबाद हुए हैं, लोगों की उजड़ी जिंदगी आबाद हुए हैं, टूटते रिश्ते, तलाक होते घर, जुदा होती जिंदगियां, मैं कहता हूं फिर से जिंदा हुई हैं। सूरत वज़्ज़ुहा अजब चीज है। ये कुदरत के खजानों में से खजाना है। जहां भी मिलाना हो ना, इंसान को और दौलत को, रिस्क और सेहत को, इंसान से इंसान को, मियाँ बीवी को, घर वालों को, दिलों को जोड़ना हो, किसी चीज को जोड़ना और मिलाना हो, वहां सूरत वज़्ज़ुहा, वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की शान है। वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की मोहब्बत है। वज़्ज़ुहा मेरे हुजूर की तारीफ है, मेरे हुजूर की तारीफ है। आप मैं कह रहा हूं, इमाम जाफर सादिक उलूम के कमालात के शहंशाह थे। किसी ने पूछा इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं? फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं। इल्म के दरवाजे कहां से खुलते हैं या कैसे खुलते हैं? फरमाया 3 चीजों से खुलते हैं। 3 चीजों से। एक आंखों के तकवे से, एक रिज़्क़ के तकवे से, एक सूरत वज़्ज़ुहा की कसरत से। सुभान। एक आंखों के तकवे से,
ایک رزق کے تقوی سے کہ رزق پاک طاہر طیب مطہر، اور ایک سورت والضحیٰ کی کثرت سے۔ رزق کے دروازے، علم کے دروازے کھلتے ہیں، علم غیبی، علم لاہوتی، علوم ناسوتی، جبروت، لاہوت، علوم کیمیا، ریمیا، ادیمیا، سیمیا، دنیا کے غیبی علوم، تحت الارض، آسمان کے اوپر، زمین کے نیچے کے علوم، جانوروں کی بولیاں، جنات، انسان، پرندے، چرند، سمندر کے نیچے، غاروں کے اندر۔ اس بندے نے سوال کیا کیا تھا؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ بھول گئے؟ اس بندے نے کس سے سوال کیا تھا؟ امام جعفر سے۔ سوال کیا کیا تھا؟ علم کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، یہ سوال کیا تھا۔ آپ کو یقین ہے تو فرمایا 3 چیزوں سے کھلتے ہیں۔ ایک کس سے؟ ایک نظروں کے تقوی سے، ایک رزق کے تقوی سے، اور ایک والضحیٰ کی کثرت سے۔ اس سے استفادہ مستر، بے چین، بے کلی اور بے قراری۔ مستر، بے چین، جس کے ذمے تسبیح خانے نے کوئی وظیفہ لگا دیا ہے، اگر وہ مستر ہے، اگر وہ بے چین ہے، اگر اس کے اندر بے کلی ہے، اگر اس کے اندر بے قراری ہے، اس کو پھر یاد نہیں کرانا پڑے گا، اس کو یاد دہانی نہیں دینی پڑے گی۔ اس کے اندر ایک چیز لگ گئی ہے، اور جس کو لگتی ہے وہ فیصلے کرواتا ہے۔ جس کو لگی نہیں ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس باتیں ہیں۔ جس کو لگ گئی ہے، جس کے اندر لگ گئی ہے، وہ پھر کہے گا بس آپ کا ایک حکم کافی، ایک لائن دینا کافی، ایک زندگی کا راستہ کافی ہے، بس اس کو لگ گئی ہے۔ پھر وہ سچی راہیں پہ چل پڑے گا اور فیصلہ کر کے دکھائے گا کہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مجھے پہ اعتماد کیا اور مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میں آپ کو فیصلے کر کے دکھاؤں گا۔ یہ مضطر اور بے چین بندہ کرتا ہے، جس کو لگ جائے، جس کے اندر لگی ہوتی ہے۔ کہنے لگے جی بڑی مشکل سے مسئلہ حل ہوا۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی وارڈ میں ایک مریض آ گیا تھا، ایسے ساری رات دن رات ہائے ہائے کرتا تھا، سارے وارڈ کی نیند خراب کر دی تھی۔ اوہو، میں نے کہا اس کو لگی تھی، اس نے سب کو لگا دی، نہ خود چین لیا نہ دوسروں کا چین، اس کو لگی ہے، اس کو لگ گئی تھی نا، مریض کو ہائے ہائے لگی، اس نے سب کا چین ہٹا دیا۔ اصل میں لگ جائے پھر دیکھ فیصلے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ لگی نہیں ہے، جب لگی نہیں فیصلے نہیں ہوتے۔ اللہ بھی کہتا ہے ٹھہر جا۔ چلو ایک مثال دیتا ہوں، میری طرف دیکھنا ذرا، دیکھو ذرا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا، چادر لپیٹی ہوئی، سر لپیٹا ہوا، ایسے کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہتا اچھا ایک یہ ہے۔ ایک اور آیا، اس نے چادر سر لپیٹا ہوا، کہتا ایک یہ ہے۔ ایک تیسرا آیا، ہائے ہاں، اس کو 2 بندے پکڑ کے لے آئے، وہ ٹوکن چل رہا ہے، اس نے خود کہا، انہوں نے کہا اس کو یہاں بٹھا دو، میں ابھی چیک کرا دیتا ہوں، اس کی طبیعت ذرا حالت بڑا نازک ہے، اور تم تو لائن میں لگے بیٹھے ہو۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں ٹھہر جاؤ ذرا، میں مصروف ہوں۔ اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ مصروفیت سے پاک ہے، میں اس کو ذرا بٹھاؤ۔ اور جو ہائے ٹھہر، ہم نے ایمرجنسی لگائی نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ جب لگ جائے گی، جب اندر ٹھک جائے گی، جب اندر دل کی کیفیتیں مستر ہوں گی، اندر رگ تڑپے گی، پھر عرشوں سے فیصلے کرا کے دکھائے گا۔ تو یہ کیفیت سورت والضحیٰ کی ہے، اور یہی کیفیت اگر کسی کو خدمت وظیفہ تسبیح دی ہے تو یہ کیفیت اس کی ہے۔ بس ختم۔ سورت والضحیٰ تو کسی ایسے شخص کو مل جائے، سورت والضحیٰ، جو دنیا کا خوش قسمت ہو، ایک دفعہ روز پڑھ لے، 9 بار یا کریم کے ساتھ، کیا حرج ہے؟ 3 منٹ میں ایک دفعہ روز پڑھ لے، صبح شام پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ پر پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں روزانہ، کسی وقت پڑھ لیں۔
پر کرے ایسے کہ بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اللہ کو ترس ہے، فرشتوں کو کوہرام مچے، فرشتے کہ مولا عطا فرمائیں آپ۔ کیا خیال ہے پھر کیسے مانگیں گے؟ مانگیں گے یا پڑھیں گے؟ دعائیں پڑھتے ہیں، اور میں نے کئی جگہ دیکھا دعا کر رہے ہوتے ہیں، مجمع زور زور سے آمین کہتے ہیں، اللہ کے واسطے، وہ تیری مہربانی، وہ تیری زاری، اب بس کر، زور زور سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ کشمیر بھی آزاد ہو رہا ہے، چچنیا بھی آزاد ہو رہا ہے، برما کے مسلمانوں کی مدد بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، درد غم، پر دل کے اندر سے جو نکلی کیفیت ہے وہ اور ہوتی ہے۔ یہ دعائیں مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، مسلمان کی مدد اللہ سے مانگنا، مسلمان کا غم دل میں لینا، مسلمان کا دل کے اندر تڑپ ہونا، تو کیا حرج ہے؟ اسی کا نام تو انسانیت ہے۔ ہاں فیصلہ کر لیا پھر؟ ہاں